رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور اس میں اہم عبادات۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت عظمت و برکت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں مسلمان اور دنوں کی عبادت کے بنسبت زیادہ کثرت سے عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عام دنوں کی عبادت سے زیادہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ ثواب اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس ماہ میں بندہ رب کی عبادت، روزہ و نماز اور کثرت سے صدقہ و زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی بندہ جانی اور مالی دونوں طرح سے اپنے رب کی عبادت اور ریاضت کرتا ہے۔ روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے رمضان المبارک کے مہینے قرآن کو نازل فرمایا، اس لیے عام دنوں کے بنسبت قرآن کی تلاوت خوب کی جاتی ہے، اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں تمام بندے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے روزہ اور قرآن کی کثرت کرتے ہیں۔ صبح صادق کے وقت سے غروب آفتاب تک بندگان خدا کھانے پینے اور ہر نفسانی خواہشات سے دور رہتے ہیں، اور پھر رات کو عشاء کی نماز کے بعد تراویح میں خانہ خدا میں جا کر قاری قرآن و حفاظ اعظام کے پیچھے تراویح میں قرآن سنتے ہیں۔ ساتھ ہی پورے دن اپنے تجارتی کام اور مزدوری کے بعد بندے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ سارے عمل بغیر کسی اجرت کے اپنی وحدہ لا شریک کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے عشر رحمت، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رحمت سے مالا مال فرماتا ہے، تو وہیں دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے روزے میں خوب برکت عطا فرماتا ہے۔ تیسرے عشرے مغفرت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ گنہگار بندوں کی جہنم سے آزادی فرماتا ہے، اور یہی وہ آخری عشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 5 طاق راتیں عطا کی ہیں، جنہیں لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ قدر نازل فرمائی اور اس کی فضیلت کو واضح کیا۔ اس لیے جہاں تک ہو اس میں رات کو جاگ کر کثرت سے عبادت کرنی چاہیے اور اپنے رب کو راضی کر کے رب سے بخشش و مغفرت مانگنا چاہیے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کی عبادتوں میں ایک اہم عبادت اعتکاف بھی ہے، جو آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں حدیث شریف میں کافی تاکید فرمائی ہے۔ 20ویں رمضان المبارک کی اصل سے عید کے چاند دیکھنے تک اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اس میں انسان دنیا میں رہ کر بھی اپنے آپ کو تمام ضرورتوں سے فارغ کر کے دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ خواتین حضرات اپنے گھروں میں اعتکاف کریں، مگر مرد حضرات گھروں میں اعتکاف نہیں کر سکتے، انہیں مسجد میں ہی اعتکاف کرنا ہوگا۔ خواہ محلے کی مسجد میں صرف ایک آدمی نے مسجد میں اعتکاف کر لیا تو پوری بستی اس سے بری جمع ہو جائے گی۔ اسی آخری عشرے میں جمعۃ الوداع بھی آتا ہے، جو رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے، جس میں مسلمان بہت اہتمام کے ساتھ الوداع جمعہ کی نماز کا اہتمام مسجدوں میں جا کر کرتے ہیں، مگر اس بار لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے مسجدوں میں مختصر لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت حکومت نے دی ہے، مگر الوداع جمعہ اور عید میں کثیر تعداد میں مجموعہ ہوتا ہے۔ اس لیے حکومت ہند سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ الوداع جمعہ اور عید کے لیے مسجدوں کو پورے طور پر کھولا جائے، جس سے مسلمان اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کر سکے۔ ہاں، اگر حکومت اس کی اجازت نہیں دیتی تو پھر اپنے گھروں میں ہی عبادت کریں۔ یہ وہ عبادات تھیں جو جانی عبادت کہلاتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مالی عبادت بھی رمضان المبارک کے مہینے میں بکثرت کی جاتی ہے، جس کو صدقہ و فطرہ اور زکوٰۃ کہتے ہیں۔ الوداع اور عید سے پہلے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ صدقہ و فطرہ اور اپنی اپنی زکوٰۃ ادا کریں، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا، یعنی جو صاحب نصاب ہے اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے غریب بھائیوں، اپنے پڑوسیوں، یتیموں، مسکینوں کو اس مال کا مالک بنائیں اور ان کی خوشیوں میں شامل رہیں، تاکہ وہ بھی عید اور رمضان المبارک کو بہتر طریقے سے اچھی نعمتوں کو کھا کر اور عمدہ لباس پہن کر رمضان اور عید جیسی عبادت کو ادا کر سکیں۔